أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ النساء کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے جی. اس کا ابتدائی آدھا حصہ تقریباً میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ پچھلے رکوع میں منافقین اور کمزور ایمان والے مسلمانوں پہ مسلسل اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں. یہاں اس رکوع میں بھی موضوع سخن یہی ہے. دیکھیں، جب شروع کے اسلام کا دور تھا، حضور علیہ السلام نے جب مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تھا تو چند ایک لوگ ایمان لائے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، چند ایک لوگ تھے اور وہ بھی مسلسل ماریں کھا رہے تھے. کفار ان پہ زیادہ تر غریب لوگ تھے اور ان کو کفار کے ظلم و ستم سہنا پڑتے تھے. خود سیدنا بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور ان کا جو آقا تھا وہ انہیں تپتے کولوں پہ لٹاتا تھا، کبھی ان کو تپتے صحرا میں لٹا کے ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا. مختلف قسم کے تشدد ہوتے تھے. تو ایک دفعہ حضور علیہ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تو خود حضور علیہ والسلام کو ستایا جاتا تھا. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر سیدھی ہو گئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ابھی گھبرا گئے، حالانکہ تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں، پہلے انبیاء کی جو قومیں ہو گزری ہیں، ان کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن انہوں نے کوئی شکایت زبان تک نہیں لائی. تو شروع میں جب اسلام کی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اسلامی تحریک کمزور تھی، تو اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم تھا کہ تم نے ان کا تشدد سہنا ہے، ظلم و ستم سہنا ہے، جواب نہیں دینا. اور پھر حضور علیہ والسلام نے ہجرت فرمائی. مدینہ میں جا کے جب اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اسلام کی ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. تو تب جا کے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہاں اب ان کا جواب دو، اب جو تم سے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے اس کے خلاف تم اٹھ کھڑے ہو، جہاد عملی یعنی قتال کرو. تو یہ اس رکوع میں اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے اے حبیب دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل لہم کفوا جن کو پہلے جب کہا گیا تھا لہم ان کو، کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، مطلب ہاتھ روک کے رکھو، یعنی جو کفار اگر ظلم و ستم کر بھی رہے ہیں تو ان کا جواب نہ دو. ان کو یہ کہا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ بس تم نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو.
یہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ انسان کے نفس کو تیار کرتا ہے کہ وہ اب اللہ کی راہ میں کوئی بڑی جد و جہد کر سکے۔ اب جو بندہ نماز بھی نہیں قائم کرتا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو اس سے یہ امید رکھنا کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑے گا، یہ تو اپنے آپ کو احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اے حبیب آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اب جب فرمایا کہ اب جب حکم آ گیا ہے کہ اب قتال کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، فلما کتب علیہم القتال، فلما کتبہ کئی دفعہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ آیا ہے کہ اس کا مطلب فرض کرنے کا ہوتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، اور اب جب ان پر قتال لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اب اللہ کے راستے میں لڑو، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے یعنی کافروں سے ایسا ڈر رہا ہے، خشیت ڈرنے کو کہتے ہیں، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے یعنی کفار سے ایسا ڈر رہا ہے کہ خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا تو اللہ ہی سے چاہیے نا۔ تو وہ لوگ جن کو پہلے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے، ہمیں جواب دینے کی اجازت دی جائے۔ تو حضور علیہ السلام تو ظاہر اللہ کے حکم جب تک نہیں آیا تھا آپ نے اجازت نہیں دی، تو اب جب اللہ نے کہا کہ قتال کرو، تو ان میں سے جو منافق تھے اور کمزور ایمان والے تھے وہ تھر تھر کانپنے لگے کہ وہ یہ کیا ہو گیا۔ یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں لوگوں سے، کفار سے، اتنی بزدلی دکھا رہے ہیں۔ وقالو، اور کہتے کیا ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، لما کتبت، کیوں فرض کر دیا ہمارے اوپر، علینا ہمارے اوپر، القتال، قتال کو۔ بڑے میٹھے میٹھے ہم تو مسلمان تھے، چوری کھانے والے مجنو تھے، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم روزے بھی رکھ رہے تھے، تو یہ کیا مشکل ہم پر ڈال دی کہ اب ہم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ اس کو کچھ عرصہ بھی اور ہمارے اوپر مؤخر کر دیا، یعنی ٹالے رکھا۔ یہ ان کا حال تھا جو منافقین تھے یا کمزور ایمان والے جو تھے۔ جو خالص مومن تھے وہ تو جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے۔ اب بدر کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں نا، جنگ بدر کا، کہ یار لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا اکثر لوگوں کو میسر نہیں ہے، غریب الوطن ہیں، ابھی تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، سال ہی گزرا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو وہ جو کچھ، کسی کے پاس لاٹھی ہے تو وہ لاٹھی لے کے چل پڑتا ہے، کسی کے پاس قمیض نہیں ہے تو وہ صرف سلوار پہن کے چل پڑتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ساڑھے کو تو 2 ٹائم نہیں روٹی کوئی نہیں، تو اسی ایسا جہاد تے لے کے جا رہے ہو۔ لیکن جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت، یہ حکم کو، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہم پر نازل ہو گئی کہ ہم کو اب لڑائی کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا تبصرہ فرما رہے ہیں، قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیں، متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا، دنیا کا سر و سامان، دنیا کی زندگی بھی قلیل ہے، کتنا جی لوگے یار، اگر 50 سال کی عمر ہو گئی ہے تو بہت اور جی لیے تو 20 سال اور جی لوگے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن بہت جی لیے تو 20 سال، اور دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی حیثیت اتنی ہے کہ تمہاری روح نکلے گی اور تمہارے رشتہ دار اس کو بانٹنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس پہ لڑیں گے،
حیثیت اتنی ہے، متاع الدنیا قلیل ہے۔ تو اے حبیب آپ ان کو سمجھائیں کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے سے اس لیے انسان یہی چراتا ہے نا، مارا جاؤں گا، کہ مارا جاؤں گا، دنیا میری چلی جائے گی، دنیا میری برباد ہو جائے گی۔ تو میرے حبیب فرما دیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تو بڑا تھوڑا سا ہے، اور دنیا کی زندگی بھی بڑی تھوڑی سی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، والآخرت، اور آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، اگر کامیابی مل گئی تو ہمیشہ کی موجیں، اور خدا نخواستہ اگر وہاں کی ناکامی ہو گئی تو ہمیشہ کی ناکامی۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کی زندگی خیر ہے ان کے لیے، لمن اتقی، جس نے دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری۔ جو دنیا کی زندگی میں جس نے یہ خیال کیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے مجھ سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہو، اسے کہتے ہیں متقی۔ جس نے اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، آخرت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ذرا برابر بھی وہاں پر کسی پر ظلم، یعنی ایک بندہ، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے دنیا میں کوئی نیکی کی اور کل وہ اللہ اس کو سامنے نہ لے کے آئے آخرت والے دن، یا اس کا وزن نہ کرے، اور کوئی ہلکا سا گناہ بھی دنیا سے لے کے آئے تو اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ پیش تو کریں اس کے سامنے، اس کو معاف کر دیں تو یہ اس کی مہربانی، لیکن بندے کے سامنے اس کا اعمال نامہ بہرحال آئے گا۔ اس کی اچھائیوں کو اللہ چاہیں تو زیادہ وزن اس کا بڑھا دیں، اس کی ایک نیکی کو 1000 کر دیں، وہ شہنشاہ ہے، کر سکتا ہے، اور اس کے گناہوں پہ لکیر پھیر دیں، وہ بادشاہ ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن یہ اس کی مرضی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھلے تم کتنے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے میناریں بنا لو، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بڑے بڑے قلعے بنا لو کہ مجھے اس کے اندر موت نہیں آئے گی، موت تو آنی ہے، قلعوں کے اندر بھی رہنے والے مرتے ہیں۔ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، جہاد پہ جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، فرمایا تو مرنے سے تو تمہیں موت تو بستر پہ بھی آتی ہے نا۔ اور جن کو نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد میں گزری، اور آپ رضی اللہ عنہ کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ تلوار کا زخم کا نشان نہ ہو۔ تو وہ جب ان کو شہادت جنگ میں نہیں ملی، بستر مرگ پہ وہ جب تھے، موت کا وقت قریب آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بزدلوں کو بتاؤ کہ اگر موت جنگ سے ہوتی تو خالد اس کو ساری زندگی اس شہادت کو ڈھونڈتا رہا ہے، اور آج جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تلوار کا زخم کا نشان نہ ہو، لیکن آج وہ بستر مرگ پہ جا رہا ہے۔ تو موت میرے بھائیوں جس کی جہاں لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، سفر میں لکھی ہے تو سفر میں آئے گی، گھر میں لکھی ہے تو گھر میں آئے گی، اسپتال میں لکھی ہے تو اسپتال میں آئے گی، جیسے لکھی ہے ویسے آئے گی۔ نہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، دیکھیں ہمارا کو اختیار تھا دنیا میں آنے میں، جس گھر میں آئے ہیں، جو ماں باپ ہمیں ملے ہیں، اس میں کو ہمارا اختیار تھا، چوائس ہمارے سامنے تو نہیں تھی نا کہ جناب طاہر ایوب صاحب دسو تسی کیڑے گھر جانا چاہتے ہو، نہیں کیا نا۔ تو اسی طرح جاتے وقت بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جاتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھلے کتنے بڑے بڑے چوبارے بنا لو، مضبوط قلعے بنا لو، موت تمہیں آ کے رہنی ہے، اور وقت مقرر پر آ کے رہنی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، حسنات کہتے ہیں اچھی چیزوں کو، تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ یہ انہی پہ تبصرہ ہے، انہی لوگوں پہ جو منافقین تھے یا کمزور ایمان والے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ،
جب ان کو کوئی اچھا کامیابی ملتی ہے، کوئی خیر ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یقولو حاذہ من عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یقولو حاذہ من عندک، یہ حضور کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ کسی، اب جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تو انہوں نے، کئی لوگوں نے آ کے حضور اسلام سے گلے شکوے کیے کہ یا رسول اللہ تسی لے کے گئے ہو، تہاڈی وجہ تہاڈے بندے مارے گئے ہیں، تہاڈی وجہ تو ساڈا ہی نقصان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کامیابی مل جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اے حبیب اگر جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ آپ پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ لیڈر تے تسی سونا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو تو کیا کہتے ہیں؟ حاذہ من عندک، تو اے میرے حبیب یہ پھر آپ کے ساتھ تھوپ دیتے ہیں۔ تو آپ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہیں؟ کل، اے میرے پیارے حبیب فرما دیں، کل من عند اللہ، یہ اچھائی بھی، نفع بھی اور نقصان بھی سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی ہمارے کوئی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں کوئی کامیابی مل جائے تو پھر ہم نعرے لگاتے ہیں، جو ہمارا ذمہ دار ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ یار اس بیچارے کی بھی اس میں کوئی کوشش ہے، اور شکست ہو جائے پھر اپنے کرتوتوں کو بھول کے سب کچھ اس کے متھے لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، تہاڈی وجہ تو ہویا جناب، تسی انج آکھیا سی، تسی اس طرح کیتا سی، اسی تانوں آکھنے رہے ہیں لیکن تسی ساڈی نہیں سنی۔ یہ ہوتا ہے نا، کامیابی ہو تو پھر نعرے، اور شکست ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ذمہ اور ذمہ دار کے کہ تہاڈی وجہ تو اس طرح ہو گیا۔ تو وہاں بھی ایسے ہم جیسے کمزور ایمان لوگ موجود تھے۔ ما اصابک من حسنہ، بس آخری آیت، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں کوئی بھی نیک بھلائی نہیں پہنچ سکتی فمن اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما اصابک من سیئہ، لیکن یاد رکھو تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں فمن نفسک، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا، شکست اٹھانی، کیا وجہ تھی؟ ہم پہلے بھی اس پہ ذکر کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس درے میں مقرر فرمایا تھا کہ یہاں، اور ساتھ میں ہدایت فرمائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے مسلمانوں کے نا گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی اتنی سختی سے حکم تھا کہ یہ درہ تم نے خالی نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب کافر بھاگنے لگے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ان جو دستے والے تھے، تیر انداز تھے 50، ان میں سے اکثر نے کہا اپنے کمانڈر کو، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو، کہ یار ان تک کام ختم ہو گیا ہے، کافر نسلیں پہ نہ ہو، اسی بھی چلیے مال غنیمت لئیے۔ انہوں نے بڑا روکا ان کو کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن اکثریت وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اور وہی موقع تھا جب خالد بن ولید، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ اسی تاڑ میں تھے کہ یہ درہ کہیں سے مجھے موقع مل جائے، وہ اپنے سواروں کا دستہ پیچھے سے گھما کے لائے اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام خود بھی زخمی ہوئے۔ تو انسان اگر غور کرے تو اس کے اپنے کرتوت ہی کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پہ، یہ اس طرح کے نقصانات بھی، مثلا ایک بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ایک وارننگ کے طور پہ جھٹکا آتا ہے تاکہ یہ سمجھ آئے۔ اب اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار فلاں تو بڑا ایسا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا راشی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لیکن دو طرح کی آخری بات کرتا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھوڑا ہے،
جو قلعے سے بندھا ہوا ہے، اور ایک گھوڑا ہے کہ جو بندھا ہوا نہیں ہے، آوارہ ہے۔ جو قلعے سے بندھا ہوا گھوڑا ہے یا جانور جو بھی ہے، اس کی ایک رسی ایک حد تک اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس میں وہ چر چگ سکتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ جو ہی آگے جانے لگتا ہے تو وہ رسی اس کو کھینچتی ہے کہ پیچھے مڑ۔ لیکن جس کی رسی نہیں ہوتی وہ کبھی اس کھیت میں جاتا ہے، کبھی اس کھیت میں جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اندھے کنویں میں جا گرتا ہے۔ تو یہ جو مومن ہوتا ہے اس کی رسی کلمے کی رسی ہے، کلمے کا توق ہے جو ہم نے اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق ہے جو ہم اپنے گردنوں میں ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کہیں نکلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی وارننگ آتی ہے تو اس کو خیر سمجھنا چاہیے۔ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی وارننگ آتی ہے بندے کو، اور جس کو نہیں آتی سمجھ لیں کہ اس کی رسی اللہ نے ختم کر دی، یہ اب گہرے اندھے کنویں میں گرے گا جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، کافروں کو بھی تو روٹی دیتا ہے نا، اچھی روٹی دیتا ہے، دیتا جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ ہمیشہ کی زندگی، دنیا میں 40-50 سال عیاشی ہو گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے ذلت، ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ کی جہنم اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچے، ایک بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ مطلب یعنی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس پہ بھی اس کو اجر بھی ملتا ہے، اور اس کے بدلے اس کی کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ایک تو اس حساب سے، دوسرا ہمیں یہ اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف مجھ پر آئی ہے، کہیں میں نے کوئی کرتوت تو نہیں کیا، کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اپنا بندہ اپنا جائزہ لے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اور بندہ جب اس کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں پھر جاری و ساری ہو جاتی ہیں۔ آخری آیت کا آخری حصہ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، لِلنَّاسِ، سارے انسانوں کے لیے، رسولہ، پیغام پہنچانے والا، سارے انسانوں کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ آپ کو مانے یا نہ مانے، ساری دنیا آپ کو انکار کر دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن اس بات کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى، کافی ہے، بِاللَّهِ شہید، شہید گواہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس گواہی دے رہے ہیں کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ کافر نہیں مانتے، نہ مانیں، ان سے نبٹنا، اللہ نے ایک اور موقع پہ کہا ہے کہ حبیب آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کریں۔ آپ پریشان ہوتے تھے کہ میں نے جہنم سے کھینچتا ہوں، یہ آگ میں جا رہے ہیں، میں ان کو پکڑ کے پیچھے لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں سمجھتے، آپ پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے ایک موقع پہ قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب، میں نے آپ کا ذمہ صرف بات پہنچا دینا لگایا ہے، آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا لگایا ہے، آپ کو کوئی دروغہ بنا کر میں نے نہیں بھیجا کہ جو زبردستی ان سے منوانی ہے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوانی۔ نہیں مانتے، ان سے نبٹنا اللہ نے فرمایا کہ میرا کام ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا جی۔ تو یہ اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دے، اور ہمیں یہ جو بزدلی، امت مسلمہ کو بزدلی کا مرض لگ گیا ہے نا، وہن، وہ حدیث شریف میں اکثر بیان کرتا ہوں، پھر بیان کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے، کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکوں کو 3 دن روٹی نہ لبھی ہوئے نا تو چھوڑو، تو کس طرح پاگلوں کی طرح جائیں گے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے کہ کافر اتنے شہر ہو جائیں گے کہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں،
تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے۔ صحابہ اور حیران ہوئی کہ یار تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے تو پھر ابھی ہم 313 تھے تو ہم نے ہزاروں کو پچھاڑ دیا، تو تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر کیوں مسئلہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے پھر ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، تمہیں سے مراد صحابہ نہیں تھے، مطلب امت مسلمہ، کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام ہے واہن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا واہن یہ ہوتا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے خوف کھاؤ گے۔ دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اب آپ پورے امت مسلمہ کو اور خاص کر عربوں کو دیکھ لیں، عربوں کو، کہ اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تیل بھی ہے، یہ چیزیں چاہیے نا جنگ کرنے کے لیے، لیکن انا جو اسرائیل ان سے نہیں سنبھل رہا، مصر اس کا پڑوسی اس سے نہیں سنبھل رہا، لبنان اس کا پڑوسی، باقی بھی اس کے شام اس کا پڑوسی۔ اب کل شام کے ایئرپورٹ پہ وہ میزائل مار کے چلے گئے، اتنی ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ ان کے جہازوں کا پیچھا ہی کر لیتے یا کوئی فائرنگ ہی کر دیتے، یار چلو ڈراوے کے لیے۔ تو کیا ہے؟ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، اس کا نام ہے وہن۔ دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے خوف کھاؤ گے۔ اب میرے بھائیو، ہمارا اگرچہ زبانی کلامی ہمارا ایمان ہے کہ موت نہ ٹائم مقرر ہے جی، کہتے ہیں نا، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ عملاً ہم ڈرتے ہیں، مرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جانے سے تو خیر بہت ہی ڈرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ پھر بھی ہمارے لوگ پھر بھی بہتر ہیں، لیکن جو میں حالت ان کی دیکھ رہا ہوں عربوں کی، کیونکہ وہ ریالوں نے، دیناروں نے اور درہموں نے ان کو اور زیادہ بزدل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اور ہمیں بھی اس وہن کی بیماری سے صحت یابی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بزدلی کی موت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ جہاد کا جذبہ ان میں سے پھر سے بیدار کر دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اول، اس کو مسلمان ایک دفعہ پھر آزاد کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوہاب۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ الہ العالمین ہم بہت سے آکار ہیں، یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، اللہ ان کے نام کا واسطہ ہم سب کو، یا اللہ ہمارے دلوں کو نور سے، ان کی محبت کے نور سے منور فرما دیجیے، اس قرآن کے نور سے منور فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں بزدلی اور وہن کی بیماری سے بچائیے۔ الہ العالمین ہمارے جو فلسطینی بھائی اس وقت تکلیف کا شکار ہیں، یا اللہ اس کا مداوع فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کو ان مسلکی جھگڑوں سے نکل کر اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ایک کلمے تلے ان سب کو اکٹھا فرمائیے۔ اللہ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان سب کی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجیے، سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیجیے، سب کی مالی تنگی کو خوشحالی میں بدل دیجیے۔ اللہ ان بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم رکھیے۔ یا اللہ اپنی رحمتیں ہم پر جاری و ساری رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔